وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ۔ اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاویٰ میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے۔ لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں، لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں۔ ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں، تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے، اور وطر کی نماز واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوطر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے۔ تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی۔ بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے، لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصیٰ حبیب انڈیا سے۔ جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں، یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں،
اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے۔ اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک، یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا، بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کان مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے،
اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ پہ اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا۔
تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کَانَ یئوسا،
تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہٰذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے. اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے. اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے.